السلام علیکم، میں ہوں خضر جواد اور یہ ویڈیو اپنے چینل یوٹیوب چینل لیڈرشپ سٹڈیز کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں. اور آج اس ویڈیو کے اندر جس بک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بک ایئن ٹالبٹ پاکستان نیو ہسٹری جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے. اور بک کی حالت تو کوئی بہت اچھی نہیں ہے استعمال کر کے 2012 میں چھاپی ہے. اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا یہ ایک بہت اچھا کام ہے. پاکستان نیو ہسٹری پیشکش ہے ایئن ٹالبٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک تو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ کامن لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ڈسکشن ہے، اور جتنا یہ انوالو ہوں گے ایک عام فہم وے میں وہ تاریخ جو کہ ہم لینگویج کے میڈیم کی وجہ سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، خاص طور پر کامنرز تھیوریز نہیں پہنچ پاتی، ریسرچ نہیں پہنچ پاتی، تو یہ چینل اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. سو سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور آپ نے، اگر آپ اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں تو ایک چیز سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد پھر گوگل کھول لیں اور وہ یہ کریں کہ 1940، کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جو پاکستان کا فرسٹ ڈیکیڈ ہے، پہلے 10 سال ہیں، آج ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے. آلموسٹ 47 ٹو 58 10-11 سال. تو اس میں جو پرائم منسٹرز ہیں اور گورنر جنرل اور پلس پریزیڈنٹ کے 47 سے لے کر 58 تک کون کون سے اور کس کس ڈیٹ میں جو ہے وہ پرائم منسٹر اور گورنر جنرل پلس پریزیڈنٹ جو ہے وہ گزرے ہیں. کیونکہ اگر ہم یہاں پر ڈیٹ وائز ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، اور کنٹینٹ ہم نے کافی سارا شیئر کرنا ہے، ڈسکشن ہم نے کافی ساری کرنی ہے. لیکن اس ایک کویشچن کے ساتھ کہ ایسا کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا جو ہے نیبرنگ کنٹری میں، انڈیا تو اپنی ڈیموکریسی کو فلورش کرتا ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی 1958 میں لپیٹ دی جاتی ہے. پچھلی ریڈنگ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جناح کا جو آئیڈیا تھا اسٹیٹ کے لیے وہ ڈیموکریسی تھا، ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. کیا ایسی چیزیں ہوئیں کہ 58 میں ماشاء اللہ لگایا گیا اور کو ہوا اور جنرل محمد ایوب خان نے قبضہ کر لیا. اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو بہت سارے پرائم منسٹرز ملتے ہیں جو کہ آتے ہیں جاتے ہیں، اپنے ٹائم پیریڈ بھی پورا نہیں کر پاتے. آپ ڈیٹس، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹس کو دیکھیں. اور یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ آئیڈیلی تو ہم 2 پرائم منسٹرز کو پڑھ رہے ہوتے اس ٹائم پیریڈ میں، یا 2 گورنر جنرل اور پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ آئے ہوتے اور ہمارا جو ہے وہ ہمارے لیے ان کو پڑھنا آسان ہوتا. لیکن یہاں پر تو ایک پوری میوزیکل چیئر ہے، بہت سارے لوگ ہیں. تو بات سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس چیپٹر کے اندر جو بہت ساری باتوں میں ایک بات جو ہے وہ انہوں نے 1947 سے 58 کی ڈسکشن میں ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو حاصل کیا ہو، انہیریٹنس میں کیا آیا، لیگیسیز کیا تھیں جب پاکستان بنا، تو کن مشکلات کے ساتھ آیا. تو سب سے پہلے ان مشکلات کی طرف جاتے ہیں اور ان مشکلات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو مسلم لیگ، جو کہ پاکستان کو بنانے اور پاکستان کو لینے والی تھی، کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کیا تھی، ہم نے ڈسکشن کی. ہمارے 2 لاسٹ چیپٹر جو ہیں وہ اسی کے اوپر تھے. لیکن اس میں ہم نے وہ بہت پازیٹیو ڈسکشن ہے کہ مسلم لیگ کی آرگنائزیشن کیا ہے، لیڈرشپ اسٹڈیز ہم نے کی. ہم نے مسلم لیگ کے جو بہت پازیٹیو پرسپیکٹیوز ہیں ہم نے پچھلی 2 ریڈنگز یا ڈسکشن میں ہم نے ڈسکس کیے. لیکن اس ریڈنگ میں ایک انٹائر تھیسس ملتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ مسلم لیگ بنیادی طور پر جو پاکستان میں ایریاز آئے، جو کہ نارتھ ویسٹ خاص طور پہ جو موجودہ پاکستان، ان جگہوں پر مسلم لیگ مضبوط نہیں تھی.
ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ یو پی میں مضبوط تھی, مسلم لیگ بمبے میں بہت ایکٹیو تھی, مسلم لیگ بنگال کے اندر جو کہ لارجسٹ ون آف دا لارجسٹ مسلم میجورٹی پاپولیٹڈ ایریا تھا, وہاں پر مضبوط تھی. مسلم لیگ جو ہے وہ جو پاکستان کے سینٹر بنے بعد میں پارٹیشن کے بعد, وہاں پر مضبوط نہیں تھی. اس لیے اس میں ایک تو آرگنائزیشن کی کمی تھی. وہ آرگنائزیشن جو کہ کانگریس نے یا وہ لیڈرشپ جو کہ کانگریس نے بہت عرصہ پہلے بنا لی ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ 1885 سے آن ورڈ, اور اس میں جو ہے وہ گراس روٹ لیول کی جو لیڈرشپ تھی وہ کانگریس نے دی, اور جس نے پارٹیشن بننے کے بعد نہ صرف کانگریس نے انڈیا کو سنبھالا بلکہ اپنی پارٹی کو بھی مضبوط رکھا, اور ڈیموکریسی جو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ملٹی پارٹی سسٹم کے اوپر بیس کرتی ہے اس کو لے کر وہ آگے چلی. پاکستان کے کیس میں جو مسلم لیگ کی وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور انہیریٹنس بھی اسی کو ہی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ جو جس انہیریٹنس یا لیگیسی کے ساتھ آئی تو اس میں یہ پرابلمس تھے جو کہ پارٹیشن سے پہلے تھے. کیا کہ جناح نے مسلم لیگ کے ساتھ جو لیڈرشپ تھی وہ صرف اور صرف ہمیں جناح کی نظر آتی ہے, اور جناح جو ہے برٹش گورنر کو یہاں پر کوٹ بھی کیا انہوں نے کہ برٹش گورنر کو کہتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر وہ سکے ہیں, یعنی وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں کچھ لاکھ میں خرید سکتا ہوں. تو برٹش گورنر ان کو جواب دیتا ہے کہ ان کو آپ تو اتنے 4-5 لاکھ جناح نے بتائے تھے, تو برٹش گورنر یہ کہتا ہے کہ میں ان کو اس سے بھی سستے میں خرید سکتا ہوں. تو یعنی فیکشنل پالیٹکس کی بات کریں کہ گروپنگ جو مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ گروپنگ تھی وہ شروع سے تھی, وہ جناح کی لیڈرشپ میں یا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے تو ہو گئے ہوئے تھے اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے, لیکن جو کہ پروونشل مسائل تھے یا سینٹر کے مسائل تھے, جو لیڈرشپ تھی چاہے وہ ریلیجس لیڈرشپ ہے, چاہے وہ لینڈڈ ارسٹوکریسی ہے, لینڈڈ ایلیٹ ہے, یا اس سے ہٹ کر جو مڈل کلاس لیڈرشپ جو اربن ایریاز میں آئیں, جس میں جو وہ مثال دیتا ہے ہاشم کی, جو کہ جس نے جو بنگال مسلم لیگ ہے اس کو گراس روٹ لیول تک بہت اسٹرانگ کیا, اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے جو ایلیٹ بھی تھی ان کی بھی بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ یعنی ہر قسم کے لوگ شامل تھے مسلم لیگ کے اندر. تو لیڈرشپ جو اکٹھی ہوئی پاکستان کے آئیڈیا کے اوپر, تو اس میں جو ایئن ٹالبٹ کا پرسپیکٹیو ہے کہ وہ ٹریننگ نہیں ہوئی جو کہ کانگریس نے اپنی لیڈرشپ اور کامنرز جو عام پارٹی ممبرز ہیں ان کو دی. دوسرا جو ایک اہم نقطہ ہے مسلم لیگ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے, جو کہ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ ان ایریاز میں مسلم لیگ زیادہ نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر پنجاب کو دیکھیں تو یہاں پر یونینسٹ آخر تک مضبوط رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ 1940 جو ہے وہ لاہور ریزولوشن کے بعد مسلم لیگ بہت ایکٹیو ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ ان تمام صوبوں میں جو ہے وہ جو خاص طور پر مسلم میجورٹی صوبے ان میں اپنے پاؤں جمانا شروع کر دیتی ہے. لیکن یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ایز اے لیٹ کمر آتی ہے. NWFP کے اندر بھی اینڈ تک کانگریس منسٹری جو ہے جو کہ خدائی خدمتگار باچا خان کے بھائی سرحدی باچا خان جی عبدالغفار خان جن کو سرحدی گاندھی کہتے تھے, ان کے بھائی ڈاکٹر خان اینڈ تک آخر تک جو ہے وہ مسلم لیگ کو ٹف ٹائم دیے رکھا. آلدو کہ مسلم لیگ ایک بہت مضبوط اور اسٹرانگ پارٹی تھی, لیکن منسٹری جو ہے وہ 47 تک جو ہے وہ کانگریس کے پاس رہی, اور ایون الیکشن بھی انہوں نے ہی جیتے. یہ تو ریفرینڈم کے اندر جو ہے وہ جو 5 پلٹا ہے وہ مسلم لیگ کے حق میں پلٹا ہے. میں NWFP کی بات کر رہا ہوں جو کہ موجودہ پی کے ہے. اگر سندھ کے اندر بھی بات کریں تو اس میں بھی مسلم لیگ کو جو ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا رہا. بلوچستان تو اس طرح سے کوئٹہ تک محدود, باقی جو تھی وہ اسٹیٹس تھیں جو کہ یونین اسٹیٹس بلوچستان کی تھیں, تو وہاں پر یہ مسلم لیگ کی جو ہے وہ یہ صورتحال تھی اوور آل جو کہ پاکستان. باقی بنگال کے اندر مضبوط تھی ڈیفینیٹلی,
اور یو پی بمبے جو مسلم مینورٹی ایریاز بھی تھے وہاں پر مسلم لیگ کی ریپرزنٹیشن اور آرگنائزیشن ان ایریاز سے بیٹر تھی. باقی وہ کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی اسٹیٹ یعنی پاکستان یہ جو ایریا جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ ملے پاکستان کو بیکاز آف اسٹریٹجک لوکیشن. جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ انڈیا میں تو آ چکا ہوا تھا جو کہ پاکستان سے ہٹ کے جو ایریاز تھے کیونکہ وہاں پر کانگریس بھی موجود تھی, مسلم لیگ بھی موجود تھی, ڈفرینٹ پارٹیز بھی موجود تھیں. کانسٹیٹیوشن یا اس سے پہلے جو ہے وہ ڈفرینٹ ریفارمز جو ہیں ڈفرینٹ پیکٹس جو ہیں وہ آ رہے تھے. 1858 سے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. 1919 کا بہت امپورٹنٹ ایون 1935 کے ایکٹ تک جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ فلورش ہو جاتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن آل اوور انڈیا رہتی ہے. لیکن جو ایریاز پاکستان کے خاص طور پر جو موجودہ پاکستان ہے اس ایریا میں ہے تو اس میں جو اوور آل آئیڈیا دیتا ہے ایئن ٹالبوٹ کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھی. اب سیکیورٹی اسٹیٹ کیا تھی کہ یہ وہ ایریا تھے جہاں سے آگے افغانستان سٹارٹ ہو جاتا تھا اور اس سے آگے جو ہے وہ رشیا تھا. تو ایک رشین فیئر تھا فرسٹ. سیکنڈلی جو ٹرائبل بلوچستان کے اور بلوچ اور پختون جو ٹرائبل تھے جو کہ NWFP میں تھے وہ ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے, ہمیشہ جو ہے وہ ٹربل دیتے رہتے تھے. تو یہاں پر ایک خاص طور پر جو ہے وہ ایک بفر زون بنایا گیا اس ایریا کو, ٹرائبل ایریا کو, افغانستان کے لیے بھی اور خود اس علاقے کے لیے بھی. تیسری جو بات سیکیورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے ہے کہ 1857 کے بعد سے جو پنجابیز تھے پنجاب کے انہوں نے راج کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. کس حوالے سے کوآپریٹ کیا کہ 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس میں بھی یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے برٹش کو ہیلپ کیا اور ان پنجابیوں کی ہیلپ کے ساتھ جو ہے وہ دلی پر قبضہ بھی ہوا اور جو برٹش اسٹیٹ امپائر ہے اس کا ریوائول ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی سے. تو اس میں جو نوازا پھر بعد میں اور پنجابیوں کی جو کولیبوریشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہی ہے. اور یہ بھی جو ہے بہت اہم چیز ہے کہ اس سے پہلے جو پروپرائٹرشپ تھی, جو ملکیت کا اصول تھا, آپ اگر مغل ٹائم پیریڈ میں چلے جائیں, دلی سلطنت ٹائم پیریڈ میں چلے جائیں تو بادشاہ یا سلطان کی ملکیت میں لینڈ رہتی تھی. لیکن برٹش نے وہ رول آ کر چینج کیا اور ملکیت دینا شروع کر دی اور ان کو ملکیت دی کہ جنہوں نے امپائر کے ساتھ کوآپریٹ کیا. اب وار آف انڈیپینڈنس میں پنجابیوں نے, چاہے مسلمان تھے, سکھ تھے, ہندوز تھے یا ایون پختون بھی تھے, انہوں نے یا ایون گدی نشین جو بہت سارے تھے جو کولیبوریٹو جس میں جو ہے قریشی خاندان ہے, گیلانی خاندان ہے اور بہت سارے خاندان ہیں جنہوں نے کولیبوریٹ کیا برٹش امپائر کے ساتھ. تو ان کو سلے میں جو ہے بہت بڑی بڑی جاگیریں ملکیت کے ساتھ دی گئی. یعنی برٹش جو پروپرائٹرشپ ہے وہ ایک یونیک ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے زمینیں, یعنی مغل ٹائم پیریڈ میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہی سب زمینوں کا مالک ہوا کرتا تھا, لیکن اب برٹش سرکار نے اپنے پاس یعنی وہ نہیں رکھی اور زمینیں جاگیریں. تو اس سے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن پیدا ہوا اور جنہوں نے ہمیشہ کولیبوریٹ کیا کن کے ساتھ, برٹش کے ساتھ, اور وہ تھے لینڈڈ ایرسٹوکریسی یعنی جاگیردار فیوڈلزم جو ہے وہ, اور انہی کے اوپر سب کچھ تھا. یہ اپنے ایریاز کو برٹش کے نمائندے ایز ریپریزنٹیٹیو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہو, پولیٹیکل ایشوز ہوں, مطلب اگر آرمی کے حوالے سے مین پاور ہے, راشن ہے, اینی تھنگ, انہوں نے برٹش امپائر کی مضبوطی کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. تو یہ پنجاب کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو برٹش نے ملٹری ریکروٹمنٹ کی, ان جاگیرداروں کی مدد سے انہوں نے مین پاور دی. فرسٹ ورلڈ وار بھی آپ پنجاب کی بہت بڑی کولیبوریشن ہے, سیکنڈ ورلڈ وار میں پنجاب کی بہت بڑی کولیبوریشن ہے. یا یونینسٹ پارٹی بھی جو یہاں پر 47 تک جب تک کہ آ کے مسلم لیگ نے اس کو ٹف ٹائم نہیں دیا, خاص طور پر 1946 کے الیکشن میں, تو اس سے پہلے تک
ایون 1940 ریفرینڈم تک خضر حیات توانا کی یونینسٹ جس کو سر فضل حسین اور سر چھوٹو رام نے ایک پروونشل لیول کی پارٹی بنایا، تو اس کو ڈنڈ ڈالنا یہاں پر مسلم لیگ کے لیے بہت مشکل تھا. تو اور اس یونینسٹ پارٹی نے ہمیشہ کولیبوریٹ کیا برٹش راج کے ساتھ. تو سیکیورٹی اسٹیٹ کا اب آئیڈیا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہی ہے جس میں ملٹری کی جو انوالومنٹ ہے، ملٹری انٹرسٹ ہیں، وہ یہاں پر زیادہ رہے ہیں. تو سمجھ لیں کہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے اندر جو اتھارٹیٹیو کلچر ہے، کریپنگ اتھارٹیرینزم، وہ بہت زیادہ تھی یہاں پر. اور پنجاب کے اندر تو وہ ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک ویلیوز اس طرح سے نہیں یہاں پر ایوالو ہوئی جو کہ انڈیا کے باقی ایریاز میں ہوئی. اگر آپ سندھ کو بھی دیکھ لیں اور خاص طور پر ان ایریاز کو دیکھ لیں جو کہ پاکستان کا حصہ بنے بعد میں اور سینٹرل رہے، تو یہ ان کی بات. تو یہ تاریخ ایسٹ پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوئی. ایسٹ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ اس ایریا سے زیادہ باشعور تھے پولیٹیکلی. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو انہوں نے بہت اچھے سے سمجھا بھی ہوا تھا. وہ ایک مڈل کلاس سوسائٹی تھی. لینڈڈ ارسٹوکریسی اس طرح سے نہیں ڈیولپ 47 تک انہوں نے رکھی. خاص طور پر پارٹیشن کے بعد بھی لینڈ ریفارمز کے حوالے سے وہ بہت کانشیس تھے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. اینی ہاؤ اب جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 47 سے پہلے جو ہے یہ ایک ہمیں جو ڈیموکریٹک ٹریننگ کا جو سیٹ اپ ہے، کیونکہ ہم فیلئر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، جو فیلئر ہے ہمیں وہ یہاں پہ نظر آتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں، اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے میں ہم نے دیکھا کہ جو مشکلات آئیں سب سے پہلے 47 کے بعد، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان مشکلات کے بعد سے کچھ انسٹیٹیوشنل اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیوں بیوروکریسی رولر بن گئی، جس کا کام رولنگ پرسپیکٹیو میں نہیں تھا. انسٹیٹیوشنل ان کی جو انٹیگریٹی تھی وہ ان کو یہ کہتی تھی کہ وہ اسٹیٹ کے سرونٹ ہیں، رولر نہیں ہیں. تو کیسے انہوں نے پولیٹیشین کو سائڈ پہ کر کے وہ رولر بنے. سیکنڈلی اس کام میں ان کا ساتھ جو ایز اے جونیئر پارٹنر دیا وہ ملٹری نے دیا. تو ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملٹری جو ہے وہ ایز جونیئر پارٹنر کیوں آئی ہے. اب اس میں اور پھر جو آگے جو چیز ہے وہ تیسری چیز ہوگی کہ پروونسز، ظاہری بات ہے ایک اسٹیٹ سینٹر جو سینٹرلائزڈ، یہ کیوں ایک سینٹرلائزڈ اسٹیٹ بنی ہے. تو اس میں جو پروونسز ہیں ان کا جو رول ہے اور وہاں پر کیا ہوا، چاہے وہ NWFP ہے پاکستان بننے کے بعد، پنجاب ہے یا سندھ ہے، ایسٹ پاکستان ہے، تو ان سب کے ساتھ ہوا کیا، یہ ایشوز ہوئے کیا کہ جنہوں نے ڈیموکریسی کو پنپنے نہیں دیا، پلورلسٹک سوسائٹی کو آنے نہیں دیا. تو ہم اوورال ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل تو ڈیفینیٹلی اس میں موجود ہے، جس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک اوورال جو انڈرسٹینڈنگ لینی ہے وہ یہ لینی ہے کہ پاکستان کے ایشوز جو ہیں وہ 47 کے بعد سے کیا تھے. پہلا ایشو جو تھا وہ پاکستان کا وہ پاکستان کشمیر کا نہ دینا. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کشمیر ایشو کیا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر ایشو کی وجہ سے جو ایشو ہے پاکستان کا، اس میں پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ بننے میں، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈیفنس تھا، انڈیا کے ساتھ وار تھی، تو پولیٹیکل اکانومی جو کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی جو کہ عام پولیٹکس کے لیے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے جاتی، وہ سیکیورٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، ڈیفنس کی پولیٹیکل اکانومی کے لیے چلی گئی. آپ نے ہر چیز ڈیفنس پہ لگا دی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیاقت علی خان سے اور قائد اعظم محمد علی جناح سے، کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پر وہ خاص طور پر فوکس کرتے ہیں. ان کے جو پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، ہم لاسٹ ڈسکشن میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ ان کا کنسیپٹ پاکستان کے حوالے سے کیا تھا، لیکن ہم یہاں پر ان کا ایک پرسپیکٹیو لیتے ہیں اور بعد میں یہ جو جناح کے اوپر کرٹیک کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم جاری بتائیں گے. اس میں ڈسکس کی ہوئی ہے کہ ایک تو
کشمیر کے ایشو کی وجہ سے پاکستان کو ایک انہیریٹنس جو ہوئی، جو ایشوز پرابلمز جو ہوئیں وہ کشمیر ایشو تھا. دوسرا جو ہے وہ ریفیوجیز تھے، کیونکہ لارجسٹ مائیگریشن تھی ورلڈ کی. تیسری جو چیز تھی وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو حصے میں آیا، وہ اس میں مین پاور کی کمی تھی، چاہے وہ ملٹری ایڈمنسٹریشن تھی، چاہے وہ سویلین ایڈمنسٹریشن، جس میں بہت سارے جو برٹش ایڈمنسٹریٹرز تھے ان کو ریکویسٹ کی گئی جناح کی طرف سے کہ آپ ریٹین رکھیں اپنی جابس کو، اور وہ یہاں پہ موجود رہے. اس سے آگے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ خود مسلم لیگ کی جو آرگنائزیشن تھی، جیسا کہ میں پہلے بھی ڈیٹیل میں کہہ چکا ہوں کہ ان کی جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے، جو آرگنائزیشن تھی، اس میں وہ جناح کی کرزمیٹک لیڈرشپ میں یونائٹ تو ہو گیا پاکستان کے لیے، پاکستان بن بھی گیا، لیکن جیسے ہی وہ مقصد حاصل ہوا تو اصل جو مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے ان کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. جناح کی ڈیتھ 48 میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھی. جناح جو کہ بہت ساری چیزوں کو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ بہت ساری چیزوں کو اوور کم کرتی تھی. ایک جو ہے وہ یہاں پر آلدو کہ انہوں نے کرٹیک کی ہے کہ جناح نے کچھ جو ہے وہ گورنمنٹس کو ڈسمس بھی کیا، چاہے وہ سندھ کے اندر تھیں، چاہے وہ NWFP میں تھی، لیکن جناح نے اپنی اتھارٹی کا اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح بات کے گورنر جنرلز نے کیا، بلکہ اس میں جو وہ بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناح ریمینڈ کمیٹڈ ٹو ڈیموکریٹک ویلیوز. آلدو کہ ایک دو جو ڈسمسل ہوئی ہیں گورنمنٹس کی، وہ یہاں پر جو NWFP ہے اور سندھ کے اندر بھی ایک بات کی گئی ہے کہ ہوئی ہے. اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور لیاقت علی خان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بلکہ ان کو گولی مار کر جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد سے جو اصل جو مسائل شروع ہوئے ہیں، کیونکہ لیاقت علی خان اور ان کی وہ لیڈرشپ کوالٹیز تھیں کہ جنہوں نے پاکستان کو سنبھالا ہوا تھا اپنی مشکلات کے باوجود بھی. لیکن جو اس میں جو سب سے پہلے جو ڈیموکریٹک ویلیوز کو یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جو ڈسمس کیا، وہ 1954 میں غلام محمد، یعنی اگر آپ ان سب کا جو ہے وہ ولن دیکھیں اور ان سب کا جو ہے وہ جس نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو سب سے پہلے آ کے ڈسٹرب کیا، وہ ملک غلام محمد تھے. اور وہ کون تھے؟ وہ کوئی ایک ایسے شخص نہیں تھے کہ جن کے اوپر آپ کو ریلائی کیا جائے، اور وہ ایسے شخص نہیں تھے کہ یعنی وہ ایسے بیوروکریٹ نہیں، یعنی وہ ان کی جو ٹریننگ تھی وہ ایز اے بیوروکریٹ تھی، یعنی وہ پولیٹیشین نہیں تھے. تو ان کا یہ کام کہ آ کر ملک غلام محمد، کیونکہ جناح کی ڈیتھ کے بعد جو گورنر جنرل بنے ملک غلام محمد بنے، اور لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد جو وزیر اعظم بنے وہ خواجہ ناظم الدین تھے. وہ گورنر جنرل تھے، لیکن جب ڈیتھ ہو گئی جناح کی تو لیاقت علی خان کی تو ملک غلام محمد جو خواجہ ناظم الدین تھے تو وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور گورنر جنرل کی سیٹ جو خالی ہے اس میں ملک غلام محمد آ گئے. تو ملک غلام محمد بیوروکریٹ ٹرنڈ پولیٹیشین تھے، یعنی بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے تھے. اس وقت مین پاور کی ضرورت تھی، ان کو ڈفرینٹ منسٹریز میں لگایا گیا، ایڈمنسٹریشن انہوں نے سنبھالی، لیکن یہ اتنے پاورفل ہو گئے کہ اب وہ کرنے کیا جا رہے ہیں کہ اتنے پاورفل ہوئے کہ انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کر دیا. اور ان کی اس بات کو جو جسٹس منیر ہے انہوں نے بھی یعنی جو چیف جسٹس تھے اس وقت انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا. تو اس طرح یہ فرسٹ ٹائم جو ڈیموکریسی کا جو قتل ہوا وہ بعد میں سنبھلا نہیں.
یعنی اس کے بعد پھر ملک غلام محمد کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ سکندر مرزا آتے ہیں. تو سکندر مرزا نے بھی وہی کیا, مسلم لیگ کو کمزور کیا, ریپبلکن پارٹی بنائی, اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا گیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے اندر خواجہ ناظم الدین کے بعد جو ہے وہ محمد علی بوگرا کو بنایا جاتا ہے. محمد علی بوگرا کے بعد آپ پھر جو ہے وہ چودھری محمد علی جو ہے ان کو آپ دیکھتے ہیں, اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ حسین شہید سہروردی آتے ہیں. حسین شہید سہروردی کو بھی اس دوران جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. ملک غلام محمد کے بعد سکندر مرزا آ جاتے ہیں, اور سکندر مرزا جو ہے وہ اپنی پولیٹکس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ملک غلام محمد کی ڈیتھ کے بعد سکندر مرزا آتے ہیں, اور سکندر مرزا جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ پرائم منسٹرز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, جس میں حسین شہید سہروردی ہیں. حسین شہید سہروردی کے بعد پھر آئی چندریگر آتے ہیں, ملک فیروز خان نون آتے ہیں, اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیموکریسی فائنلی جو ہے وہ لپیٹ دی جاتی ہے جب یہ حالت دیکھی جاتی ہے ایوب خان کی طرف سے. اس میں ایک بات اہم ہے جو کہ یہاں پر بھی انہوں نے بتائی ہے کہ ایوب خان اور ملٹری جو ہے وہ یہاں پر اتنی پاورفل بن چکی ہوئی تھی بیکاز آف امریکن ہیلپ. امریکن کیمپ میں سیٹو سینٹو کی وجہ سے ہم وہاں پہ موجود تھے, تو وہاں سے ہمیں ایڈ بھی ملتی تھی, اسلحہ بھی ملتا تھا, مین پاور کی ٹریننگ بھی ملتی تھی, اور انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں یہ سب چیزیں بیکاز آف کشمیر ڈسپیوٹ جو ہمیں یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے تھی. تو اس نے اتھارٹی کو یعنی بیوروکریسی, اب اس میں دیکھیں کہ چودھری محمد علی اور ملک غلام محمد بیوروکریٹ, سکندر مرزا, یہ تینوں بیوروکریٹس ہیں, اور یہ تینوں ہی موسٹ پاورفل آپ کو اس سیٹ اپ میں نظر آتے ہیں. اور جب بھی کبھی بیوروکریٹ سے بات ہوئی یا ملٹری مین سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ ڈی مورلائز کیا, بلکہ یہ کہا کہ یہاں جو پولیٹیشینز ہیں یہ کرپٹ ہیں, یہ چلا نہیں سکتے گورنمنٹ کو, تو اس لیے ہمیں چلانا پڑ رہا ہے اور ہم چلا رہے ہیں. اور ایک اتھارٹیٹیو ماحول پیدا کیا آل اوور دا کنٹری اس خاص طور پر اس ٹائم پیریڈ میں. تو یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اتھارٹیٹیو وے ہے وہ ڈیموکریسی میں تو نہیں چلتا, بیکاز ڈیموکریسی میں تو آپ کامنرز کی سنتے ہیں, انڈیویجول کی سنتے ہیں. آپ جس طرح 1940 میں اختیارات لوکل ایریاز کو دینے کی بات کی تھی, یعنی پروونسز کو دینے کی بات کی تھی, جو کہ وعدہ بھی کیا گیا تھا جناح نے 1940s میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ود دی پیسیج آف ٹائم وہ چیز نہیں ہوئی, اور وہی سینٹرلائزڈ ایک حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی. حالانکہ پاکستان بننے سے پہلے ہم اسی کانگریس کے خلاف جو جدوجہد کی وہ اسی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کے خلاف تھی کہ سینٹر مضبوط تھا ان کا. تو پاکستان بننے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو اپنے ایریاز ہیں خاص طور پر اٹانومی ہم لینا چاہتے ہیں. تو پروونسز کے ساتھ جو اٹانومی وعدہ کی گئی تھی وہ نہیں دی گئی, اور ان ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ جو ایک سینٹرلائز اسٹیٹ, ایک اتھارٹیٹیو اور سیکیورٹی اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یا وے ہے, اس سے حکومت پاکستان کو چلایا گیا, جس میں نے آپ کو بیوروکریسی کا رول بتا دیا کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز کو یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا. جو اس سے اگلی بات ہے وہ ملٹری کی بھی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ملٹری نے بھی وہی سینٹرلائز اسٹیٹ کا آئیڈیا رکھا, اور وہ بیوروکریسی کو ہیلپ کرتے رہے اور اپنے آپ کو بھی مضبوط کرتے رہے بیکاز آف امریکن ایڈ, ویپنز لیتے رہے, اسلحہ لیتے رہے, اور پولیٹیکل اکانومی جو کہ جو پیسہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا, ایجوکیشن ہیلتھ کے لیے ہوتا, وہ پولیٹیکل اکانومی اور ڈیفنس کی طرف لگتا رہا.
اور اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ اسرٹیو ہوتی گئی. کریپنگ اتھارٹیرینزم جو ان کے ورڈز ہیں، یعنی بالکل اتھارٹیٹیو سینٹر سے بیٹھ کر اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. اچھا، یہ تو ہماری بات ہوگی سینٹر کی. اب ذرا چلتے ہیں ہم پروونسز کی طرف، اور اس میں ہم ڈیفینیٹلی مسلم لیگ بھی ڈسکس کریں گے، اور خاص طور پر پروونسز کے جو ریزرویشنز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ایک اوور آل آئیڈیا میں دے دوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے، پنجاب کے اندر جو ممدوٹ خان محمد جو ایک ان کی منسٹری تھی، ممدوٹ منسٹری جو ہے وہ ان کی جو ٹسل ہے دولتانہ کے ساتھ، یعنی پنجاب کے اندر جو ہے منسٹری جو ہے وہ یعنی پنجابی جو ہیں، یعنی مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر مضبوط ہے، بنگال کے اندر مضبوط ہے. لیکن ود دی پیسی آف ٹائم پنجاب کے اندر بھی اور بنگال کے اندر بھی مسلم لیگ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وہ ان پاپولر ہوتی جاتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہے کہ اولڈ گارڈ جو مسلم لیگ کے اندر تھے وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ کے اپنے ڈفرینٹ گروپنگ میں ہو گئے. یعنی وہی پہلے والی بات کہ جو لوگ جناح کی لیڈرشپ میں اکٹھے ہوئے تھے اب اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں فیکشنل پولیٹکس کی طرف جانے لگے ہیں، جس میں پنجاب کے اندر جو مثال دی جاتی ہے وہ دو مسلم لیگی بڑے اہم رہنما ممدوٹ خان محمد ممدوٹ اور دوسرے دولتانہ کی ہے. اور یہ فائٹ اتنی جناح کے زمانے میں ہی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جناح گورنر میوٹی کو کہتے ہیں کہ جو کہ پنجاب کے گورنر ہوتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ خود ہی جو ہے اس کا سلوشن کریں. جناح واز کائنڈ آف ٹائرڈ اباؤٹ آل دس فیکشنل پالیٹکس ان پنجاب. تو یہ مسلم لیگ کی یعنی پارٹی پالیٹکس جو ہے وہ چل رہی ہے. اب یہاں پر چونکہ پنجاب ہے اور پنجاب سب سے بڑا آبادی کے جو پنجاب کی ڈومیننس ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں دوسری بڑی آبادی ہے ایسٹ بنگال یا ایسٹ پاکستان کے بعد، لیکن 80% ملٹری کے اندر ہے پنجابیز اور 80% بیوروکریسی کے اندر ہیں، اور ملٹری اور بیوروکریسی اور ملٹری ہی پاکستان کے ابتدائی سالوں میں جو ہے وہ رول کر رہے ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بنگالی پرائم منسٹرز آئے بھی صحیح تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، جس میں حسین شیخ سہروردی ہے اور اس سے پہلے جو خواجہ ناظم الدین ہے، تو یہ بنگالیوں کے ساتھ خاص طور پر پنجابیوں کا سلوک اس کو کنسیڈر کیا گیا، اور اس کی جو گریونسز تھے ڈیفینیٹلی ان کے جو اثر تھا وہ بنگال میں محسوس کیا گیا کہ پنجاب ہر جگہ پہ ڈومیننس ہے. پنجاب کے اندر پنجاب نے اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جو ایلیٹ رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر بھی جو پنجاب کی جو اوور آل جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. پنجاب نے جو رولنگ ایلیٹ جو امیگرینٹ سے رولنگ ایلیٹ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور اپنا شیئر مینٹین رکھا. پنجاب کو مائیگریشن کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں آیا کیونکہ جو پنجابی وہاں سے آئے تھے یہاں پر آ کے پنجاب میں ہی بسے، تو نہ ان کو لینگویج کا ایشو نہ ان کو کلچرل کوئی ایشوز تھے، اور ایک بہت بڑی امیگرینٹس کی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ آئے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ ایئن ٹالبرٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کو ریڈیکلائز کرنے میں اہم رول کیا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی جو مائیگریشن تھی اس میں بہت زیادہ مسائل نہیں آئے جو کہ سندھ میں آئے یا باقی جگہوں پہ آئے. پنجاب اس حوالے سے سموتھ رہا ہے، تو پنجاب کو مسائل کم رہے ہیں اس حوالے سے، آلدو کہ پنجاب مسلم لیگ جو ہے وہ فیکشنل پالیٹکس میں بڑھ گئی، اور لیکن پنجاب اتھارٹیٹیو وے میں اس میں جو ایئن ٹالبرٹ کا پرسپیکٹیو ہے کہ پنجاب نے پورے ملک کو چلایا، اتھارٹی کے پرسپیکٹیو میں ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن اس میں سب سے جو بہت مسلم لیگ نے
اپنے آپ کو مضبوط نہیں رکھ سکی. لیکن ایک اور بھی مسئلہ تھا, اور یہ تھا کہ مسلم لیگ نے کسی اپوزیشن کو برداشت بھی نہیں کیا, کسی اپوزیشن پارٹی کی اپوزیشن کو برداشت بھی نہیں کیا. اور اس میں جو سب سے جو پولیٹیکل پارٹیز, جو ملٹی پارٹی سسٹم میں جو کہ ایشو آتا ہے وہ یہ تھا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے, آپ کی اسٹیٹ آف لا جو ہے وہ کس لا کے تحت چل رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ 1956 تک چلایا گیا. فرسٹ ٹائم جو 56 میں کانسٹیٹیوشن آ رہا ہے وہ بھی اتنے سالوں کے بعد آ رہا ہے, اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں, اپوزیشن اس میں ایگریڈ نہیں ہے. بنگالی ایشو ہے, بنگالیوں کی جو لینگویج کا ایشو ہے, تو یہ ایک بہت بڑے ڈفرینس کے بعد آ رہا ہے. ہاں اب اور ڈفرینسز ہیں اس میں, بائک آؤٹ ہے, اپوزیشن اس میں بھی متفق نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں 47 سے 56 تک اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا, آپ کے ہمسایہ کنٹری میں بن گیا ہے, تو وہ کانسٹیٹیوشن نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر الیکشنز نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ جو امیگرینٹس آئے اردو اسپیکنگ خاص طور پر, یا ایون پنجابی امیگرینٹس بھی, سینٹر کے اندر کراچی بیکیم دا کیپٹل, تو جو اتھارٹی سینٹرلائزڈ اتھارٹی رکھی اور صوبوں کو وہ اختیارات نہیں دیے گئے, تو اس میں جو سب سے بڑی غلطی کی گئی وہ یہ بھی کی گئی, ایک کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا گیا اور الیکشنز نہیں کرایا گیا. اور اسی ڈر کی وجہ سے کہ اگر الیکشنز ہو گئے اور مسلم لیگ کی جو پرفارمنس ہے, پروگریس ہے, وہ بہت ویک ہے, تو ہم پاور اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے. تو یہ تو پاور وہاں شفٹ ہو جائے گی جو کہ صوبوں جو کہ پروونشل انٹرسٹ رکھتے ہیں. اور جو پروونشل لیول پر جو انتخابات ہوئے بھی صحیح, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ مسلم لیگ بڑے برے طریقے سے ہاری ہے, ان پاپولر رہی ہے, خاص طور پر بنگال کے اندر 53-54 راؤنڈ اباؤٹ میں. تو یہ بھی نہیں ہونے دیا گیا. تو ظاہری بات ہے یہ ایک اتھارٹیٹیو وے تھا, میتھڈ تھا رول کرنے کا. آرمی بیوروکریسی اسٹیٹ کے سرونٹس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اگر یہی پولیٹیشنز کو کام نہیں کرنے دیں گے اور مسلم لیگ کو استعمال کریں گے اپنے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے, تو یہ اسٹیٹ کے چلانے کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اب پنجاب کی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی, پنجاب واز آل اوور ہیپی. اب ایسٹ بنگال کی طرف چلتے ہیں. تو ایسٹ بنگال میں جو سب سے زیادہ ڈسٹربنس ہوئی وہ جو ہے وہ لینگویج ایشو کے اوپر ہوئی. کچھ عرصے کے لیے جناح کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا, لیکن 53 میں پھر لینگویج ایشو بنا, اور اس لینگویج ایشو کی بیس کے اوپر پھر جو کچھ نکات پیش کیے گئے, وہ بھی جو سینٹرل اتھارٹی تھی جو کہ کراچی میں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے توجہ نہیں دی. وہاں پر پروونشل جو پالیٹکس چلی اس میں مسلم لیگ بہت ان پاپولر ہو گئی تھی. مسلم لیگ کے اندر فیکشنل پالیٹکس چل پڑی. جو کہ ایلیٹ تھے مسلم لیگ کے اندر, جو خواجہ ناظم الدین کی لیڈرشپ میں تھے, وہ مضبوط ہوتے گئے. انہوں نے اصل کام کرنے والوں کو, جو کہ جن کے بارے میں جو کہ کمیونسٹ, ان کو لیبل لگا دیا, ہاشم, اور جو مڈل کلاس کے لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کو گاؤں گاؤں تک پہنچایا, ان کو سائیڈ لائن کر دیا. تو اور ود دی پیسیج آف ٹائم لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز پر بھی پورا مسلم لیگ نہیں اتری, اور ان کے لیڈر جو بھی مطلب ایک نمائندگی کر رہے تھے خواجہ ناظم الدین, دیکھیں کہ ان کی منسٹری کو بھی ڈسمس کر دیا گیا. تو پھر جو اکنامک ڈیپریویشن ہے وہ بہت زیادہ تھی اس حصے میں. ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ایک کالونیل ماسٹر چینج ہوا ہے برٹش, اور نئے جو کالونیل ماسٹرز ہیں وہ پاکستانی اسٹیٹ ہے, وہ ہماری جیوٹ کو جو کہ پٹسن ہے اس کا شیئر کھا جاتی ہے. تو انہوں نے مختلف الیکشنز بھی لڑے جس میں وہ جیتے بھی, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز, مولوی عبدالحق, سہروردی کی عوامی لیگ, منسٹریز بھی بنتی رہیں, کٹ ان شارٹ. بہرحال وہ سب کچھ 21-22 پوائنٹس بھی لے کے آئے, جو کہ اوریجنلی اگر ہم جو 6 پوائنٹس تھے جو کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا باعث بھی بنے, 6 نکات, وہ بنیادی طور پر وہی تھے, اور جس کے اندر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان بنانا چاہ رہے تھے
کہ فارن پالیسی جو ہے اور ڈیفنس آپ کا اکٹھا ہو، باقی جو فنانسز کے معاملات ہیں جو کہ رولنگ کے وہاں پر معاملات ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میں اٹانومی جنہوں نے ہم سے 1940 میں وعدہ کی تھی تو وہ ہمیں دی جائے، جو کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس سے کر کے ان کو ڈینائی کی گئی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل حوالے سے تو چلتا رہا، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ایشو تھا وہ تھا لینگویج کنٹروورسی کا. اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ ان کو جو لینگویج جو وہ کہتے تھے کہ اردو ہماری لینگویج نہیں ہے، اردو چند لوگوں کی لینگویج ہے اور ہم اس کو ہمارا کامن بنگالی نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے along with اردو بنگالی کو بھی سیکنڈ نیشنل لینگویج دیا جائے. جناح کے وقت میں نے جیسے آپ کو بتایا خاموش ہو گئے، لیکن پولیس نے لاٹھی چارج کیے، کچھ شہید ہوئے ان کے مطابق، اور انہی شہید کی بیس پر انہوں نے اپنی پولیٹکس کو چلایا، مسلم لیگ کو ہرایا، منسٹریز بنائی وہاں پر جس میں جو ہے سہروردی اور مولوی عبدالحق پیش تھے، اور مسلم لیگ کو بالکل سائڈ لائن کر دیا. اب جب ہم 1958 تک یہ بنگال کے اندر صورتحال دیکھتے ہیں، اور وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے حوالے سے بہت خراب تھی، ڈسسیٹسفیکٹری حالت تھی، ہمیشہ وہ اپوزیشن میں رہتے تھے، اور مولانا بھاشانی کا بھی نام اس میں شامل ہے. تو اس میں ایک جو ہے وہ لینگویج ایشو بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ اس وقت مسائل تھے. اسی طرح اگر ہم NWFP کی طرف آ جائیں تو وہاں پر مسلم لیگ سر عبدالقیوم خان ہیں مسلم لیگ کی طرف سے، جنہوں نے پاپولرائز کیا، وہاں پر پیر افمان کی شریف بھی تھے، لیکن یہ سب مسلم لیگ کو پاکستان بننے تک سٹرونگ کرتے ہیں اور بعد میں بھی رکھتے ہیں بہت حد تک، جس میں جو ہے وہ پیر افمان کی شریف اپنے ارریگولر فورسز بھی کشمیر میں بھیجتے ہیں، ٹرائبس مین. جو سردار عبدالقیوم ہے، سر عبدالقیوم خان، وہ جو ہے سر عبدالقیوم خان وہ ایک بہت اہم چیز کرتے ہیں کہ ڈیورنڈ لینڈ جو افغانستان ہے جس نے بارڈر کو نہیں مانا، وہ مسئلہ حل کرتے ہیں ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہاں پر ڈاکٹر خان صاحب جو کہ کائنڈ آف ذیلی تنظیم تھی کانگریس کی، لیکن پاکستان بننے کے بعد تک بھی ان کی حکومت تھی، جس کو ڈسمس کر دیا گیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو قیوم منسٹری رہی ہے، اور پھر قیوم منسٹری جو ہے وہ مسلم لیگ کی ہی منسٹری تھی. تو جنہوں نے ایک تو یہ کہ جو کانگریس جو خدائی خدمتگار پرو کانگریس خدائی خدمتگار تھے، جو کہ پاکستان کو خیر انہوں نے مان لیا تھا عبدالغفار خان نے کہ ٹھیک ہے، ہم اس سے پہلے میں سردی گاندھی بھی تھا، کانگریس کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشنز بھی تھے، لیکن اب پاکستان چونکہ بن چکا ہے، اب ہماری جو اوبیڈینس ہے، ہماری جو اطاعت ہے وہ پاکستان کے لیے. لیکن بہرحال جیل میں بھی ان کو ڈالا گیا، ڈاکٹر خان صاحب کی منسٹری بھی کی، یعنی اسٹیٹ نے اپنی اتھارٹی ان پر یوٹیلائز کی، اور ان کو جو ہے وہ جیل میں بھی رکھا گیا. بہت اپنی زندگی کے آخری حد تک وہ جیل میں ہی آتے جاتے رہے ہیں. تو یہ لیکن ان کو جو ایئن ٹالبٹ کے مطابق، اس بک کے مطابق، جو NWFP کے اندر جو ڈیورنڈ لائن کا جو معاملہ تھا، اور ان خدائی خدمت ریڈ شرٹس جو غفار خان، باچا خان ان کو کہتے ہیں، ان کو بے رکھنا، یعنی ان کو سنبھال کے رکھنا، اور مسلم لیگ کی جو وہاں پر ایگزسٹنس ہے اس کو مینٹین رکھنا، اس دوران میں انہوں نے رکھی ہے. اس کے بعد یہ سندھ میں آ جاتے ہیں. تو سندھ میں بھی اگین وہی فیکشنل پالیٹکس ہے، اور اس میں بھی جو ہے نثار کھوڑو نثار جو کھوڑو ہے، ایوب کھوڑو کو اور جو باقی یعنی مسلم لیگ کے اندر، یعنی ایک بہت سر غلام ہدایت اللہ، یہ سب مسلم لیگ، ان کے اپنے ایشوز تھے جو کہ ڈیٹیل میں کتاب میں لکھے گئے ہیں، اور مسلم لیگ یہاں پر بھی کمزور رہی ہے. لیکن اس سے بڑے جو ایشوز تھے مسلم لیگ سے ہٹ کر، وہ ریفیوجیز کرائسس تھے کہ جو اردو سپیکنگ کراچی میں آ کے بسائے گئے، اور جو سندھ کے جو ریسورسز تھے ان کو یوٹیلائز کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ وہ جو سندھیز تھے، چاہے وہ مسلم لیگ کے اندر تھے یا GM سید جو کہ ان کا اپوزیشن جو مسلم لیگ
کہ اپوزیشن میں تھا جی ایم سید جس نے ٹف ٹائم دیا پاکستان بننے کے بعد بھی مسلم لیگ کو. تو جی ایم سید کو بھی جس طرح جیلوں میں ڈالا گیا، جس طرح باچا خان کو، یہ نہیں اس لیول تک کے مسائل تھے. اس کے بعد جو ہے وہ سندھ کے اندر ایوب کھوڑو کو کبھی پرائم منسٹر چیف منسٹر بنا دیا جاتا تھا، کبھی یعنی ان کی ٹسل جو مسلم لیگ کے ساتھ تھی وہ ایک بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے. لیکن کراچی کو کیپٹل بنانا، ان کا یہ سمجھنا کہ کراچی کیپٹل بنایا تو اس میں سندھ کی زمین لے لی گئی ہے، سندھ کا ایک بہت امپورٹنٹ مرکز جو ہے وہ لے لیا گیا ہے ہم سے. آلدو کہ وہ ایشوز جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں سیٹلڈ اس طرح ہوا کہ کراچی جو ہے وہ چلا گیا ہارٹ آف پنجاب میں شفٹ ہو گیا اسلام آباد. لیکن شروع میں یہ مسئلہ رہا کہ کیپٹل کی جو جگہ ہے اور اس میں آفیسز ہیں اور اس میں ساری ایڈمنسٹریشن جو آئی تو انہوں نے 47 سے لے کر 58 تک مسائل پیدا کیے. اور جو باقی بلوچستان کے اندر ہے تو بلوچستان کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ بلوچستان کی جو ایکسیشن کے وقت بہت مسائل پیدا ہوئے. بلوچ دیکھیں جو مسلم لیگ تھی وہ کوئٹہ میونسپلٹی جس میں قاضی عیسیٰ جو ہے مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے تھے، تو جو کوئٹہ تک ہے تو وہ تو پاکستان کے اندر شامل ڈیفینیٹلی ہوا. لیکن بلوچستان کی کچھ سٹیٹس تھیں جس میں جو ہے وہ خاران، لسبیلا، جو ہے مکران، یہ سٹیٹس تھیں، اور کلات اس میں سب سے جو اہم مسئلہ ہوا وہ کلات کے ساتھ ہوا. کلات کے رولر نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کر لی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. جناح اور فاطمہ جناح وہاں پر گئے، آرمی بھی موو آن ہو گئی، اور خاران، لسبیلا اور خاص طور پر ان کے جو چیفز تھے جو کہ ان کے نواب تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کر دیا. تو وہاں پر فوراً آرمی پہنچ گئی، ان ایریا پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا. ساتھ ہی ساتھ جو مکران کا ایریا اسٹیٹ ہے اس میں بھی آرمی آ گئی. لیکن جو کلات اسٹیٹ تھی، کلات اسٹیٹ کی 2 اسمبلیز تھیں، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس. اپر ہاؤس نے ٹھیک ہے منظوری اگر دی تو لوور ہاؤس جس میں اس کے بھائی پرنس کریم خان جو ہے وہ انہوں نے نہیں مانا اپر لوور ہاؤس، تو وہ مسائل جو ہے وہ ہوئے، اور جس میں جو ہے وہ ان کے بھائی نے جو ریبیلین ہے پاکستان کے آرمی کے خلاف جو ہے وہ آرمڈ ریزسٹنس جو ہے وہ سٹارٹ کر دی، جو کہ بعد میں ان کے ساتھ مریض بھی مل گئے. لیکن یہ سب ایریاز جو ہے جو کلات ہے اس پر پاکستانی آرمی نے بہت جلدی اس کا کنٹرول سنبھال لیا. پھر اس میں ڈسکشن کی جاتی ہے کہ خان آف کلات کو اپنے بھائی کی سپورٹ کرنے کے اس میں پینشن جو کہ لگا دی ہوئی تھی حکومت پاکستان نے وہ بھی بند کی. بہرحال یہ اوریجن ہے جو بلوچستان کے اندر جو ان سٹیٹس کا پاکستان کے ان کا کہنا کہ پاکستان نے زبردستی ہمیں ایکسیڈ کیا ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے تھے یا ہم افغانستان کی طرف یا بلوچستان آزاد بلوچستان بنانا چاہتے تھے، جو کہ آج تک کا مسئلہ ہے. تو جی یہ ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہوپ فلی کوئی چیز رہ نہیں گئی. ہم یہی ہے کہ ایک جو اوور آل جو پرسپیکٹیو ہے وہ اس کو دیا گیا ہے، ایک ہسٹوریکل انہیریٹنس کو بھی ڈسکس کیا گیا. اچھا ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے جو کہ ہم جب اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسٹیٹس تو موجود تھی اور ان کو آپشن دی گئی تھی کہ آپ نے پاکستان کے اندر رہنا ہے یا انڈیا کے اندر رہنا ہے. تو ان اسٹیٹس، یہ تو بلوچستان کی اسٹیٹ تھیں، بہاولپور اسٹیٹ تھی یا خیرپور کی اسٹیٹ تھی، انہوں نے پاکستان کے اندر آنے کا جو ہے وہ ڈیسیجن لیا. پھر چترال ہے، امب ہے اور سوات ہے. یہ اسٹیٹ جو ہیں یہ اسٹیٹس بھی تھیں جن کے جو ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ رولر رہے ہیں. تو یہاں پر ایئن ٹالبرٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جو موجودہ پاکستان ہے اس کا بہت سارا جو رقبہ ہے وہ ان اسٹیٹس پر مشتمل ہے. دیکھیں بہاولپور اسٹیٹ کتنی بڑی ہے، اس کے ساتھ خیرپور اسٹیٹ کتنی بڑی تھی، یا چترال ہے، امب ہے، دیر، سوات، کلات جو بلوچستان کی اسٹیٹس تھیں. تو یہ جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے اس کی کشمیر کو دیکھ لیں،
یہ ساری کی ساری اسٹیٹس تھیں، اور ان اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ رولر کون ہوتا تھا، جو انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا، اٹانومس ہوتا تھا، وہ ان کا نواب ہوتے تھے جو ان کے رولر ہوتے تھے. اب راجے مہاراجے یا نواب جو بھی ان کے اسٹیٹ جو ٹائٹل لیتے تھے، اب وہاں پر ایئن ٹالبٹ کا کہنا ہے کہ وہاں پر انہوں نے برٹش ٹائم پیریڈ میں، کیونکہ انہوں نے کولیبوریٹ کیا تھا، برٹش نے ان کو اپنی اسٹیٹس دی ہوئی تھی کہ جس طریقے سے اپنی اسٹیٹس کو چلائیں، تو برٹش جو ڈیموکریسی ہے وہ ان اسٹیٹس کے اندر نہیں آئی. تو جب ڈیموکریسی ان اسٹیٹس کے اندر نہیں آئی تو اینڈ تک پاکستان بننے تک وہ لوگ جو ان کی ٹریننگ تھی، پولیٹیکل ٹریننگ تھی، وہ کریپنگ اتھارٹیرین اس پہ تھی، یعنی ڈیموکریسی وہاں پہ پریکٹسڈ ہی نہیں ہوئی. تو جو کہ پاکستان بننے کے بعد بھی جو ہے وہ چیزیں ان میں موجود رہیں. تو یعنی ایک ہوتا ہے کہ پولیٹیکل جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، آپ اس کو ٹرانسفارم کرتے ہو، ٹرانسفارمیشن کرتے ہو ٹورڈز پبلک، اور پھر وہ ٹو وے پروسیس ہے، جو کہ ان جو کریپنگ اتھارٹیرین ایک کلچر ہے وہاں پر ان اسٹیٹس کے اندر، وہ آپ کو ملتا ہے. سو اس کے بعد سے اور ڈیموکریسی اس لیے وہاں پر نہیں پنپ پائی. اور کچھ ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو ہم نے مس کیا ہے، اور فوراً ہم جو ہے کنکلوژن کی طرف نکلتے ہیں. اوکے جی، کولیپس آف ڈیموکریسی ہم نے ڈسکس کر لیا، پروونسز کو ہم نے ڈسکس کر لیا، ایسٹ بنگال بھی ڈسکس ہو گیا، اور اس کے بعد جی کنکلوژن کی طرف. اچھا یہ کنکلوژن جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے پروسیجرل اور سوشل ڈیموکریسی کی بات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پروسیجرل ڈیموکریسی تو آئی ہے لیکن سوشل ڈیموکریسی نہیں آئی، اور یہ دونوں ڈیموکریسیز آئیں تو ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا ڈیموکریسی آتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. امید ہے کہ یہ آئیڈیاز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. بہت شکریہ.